رکیے دوستو رکیے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیے۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے بھی اگر کتا روتا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے بھی کتا روتا ہے یا کتا خوب بھونکتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھ لیجئے۔ ایک بار آئیے مولانا صاحب نے کیا بتایا ہے اور پوری تحقیقات کے ساتھ میں، پوری خلاصے کے ساتھ میں بتایا ہے کہ کتا کیوں روتا ہے اور کتے کے رونے سے گھر کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کتا روئے تو اس کتے کے رونے سے گھر میں کیا ہوتا ہے، اور دوسری چیز اگر بلی گھر کے اندر روئے تو بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے، اور تیسری چیز اگر کتے آپ کو دیکھ کر کے بھونکنے لگیں تو کیا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، کسی ہوا دوا کا اثر ہے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ ضروری ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی ضروری اور بڑے کام کی باتیں اور شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو آج ملیں گی۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو اس نیت سے دیکھیے گا کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور کچھ جانکاری لینا ہے۔ اس نیت سے مت دیکھیے گا کہ بس تھوڑا سا سنا اور چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پہلے کر ہی دیا ہے تو پلیز اسے آپ پورا دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جب پورا مکمل دیکھ لیں گے نا تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ جی ہاں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں الگ الگ طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ اگر گھر کے سامنے کتا روتا ہے تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہمارے محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی کتے کا رونا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کتے کا رونا اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اچھا نہیں ہوتا ہے کہ کتے کے رونے سے جو ہے نا گھر کے اندر یا تو کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر یوں سمجھیے گا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس محلے میں کسی نہ کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، کیا ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو اسے آپ پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑی خوشی ملے گی۔ اب آئیے گا ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیے گا کتے کی حقیقت کیا ہے۔ جب بات کتے کی چل رہی ہے تو تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کتے کی حقیقت کیا ہے، اور کتا کیسے بنایا گیا، اور کتا جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، کتا جو رات بھر جاگتا ہے آخر اتنا کیوں جاگتا ہے۔ تو تھوڑی سی یہ جانکاری بھی آپ لے لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے گا تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنایا، اور جب پتلہ مبارکہ بالکل تیار ہو گیا، بڑا خوبصورت، جب پتلہ مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ ہے، تو اسے جو ہے نا حسد اور جلن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حسد کی آگ میں وہ ابلیس، وہ شیطان جل گیا، اور جب حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہ حسد میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلہ مبارکہ تھا نا، اس کے اوپر اس نے
थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। और वो नापाक इब्लीस लाइन मरदूद शैतान का वो नापाक थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारका पर गिर गया। तो जैसे ही उसने थूका, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, ए जिब्रील जाओ, और उस मरदूद शैतान लईन ने, इब्लीस ने हजरत आदम के पुतले पर थूक दिया है, और जाकर के जिस जगह पर उसने थूका है पूरी जिस्म में, जहां पर भी वो थूक उसका गिरा है, उतनी जगह से आप मिट्टी निकाल लो, उतनी जगह से आप मिट्टी निकाल लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और आने के बाद जब देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारका पर जिस जगह पर वो थूक, नापाक थूक गिरा हुआ था, तो वहां से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को निकाल लिया। निकालने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला, ये मिट्टी मैंने निकाल ली है, ये मिट्टी मैंने निकाल ली है, अब इस मिट्टी का मैं क्या करूं, इस मिट्टी का क्या करूं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम इस मिट्टी का जो है ना कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ता। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी का कुत्ता बना दिया। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में से जो ये मिट्टी उठाई गई थी, उस लईन मरदूद ने जहां पर थूका था वहां से मिट्टी उठाई। अब जब मिट्टी उठाई तो वो कौन सी जगह से उठाई थी, वो आप जरा ध्यान से सुने। तो वो जो मिट्टी थी ना, ये आपकी और हमारी जो ये नाफ होती है, जिसे टोनी बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पर नाभि बोलते हैं, नाफ बोलते हैं। तो ये जो गड्ढा आपको पेट में नजर आता ना, तो ये वही उसी वक्त का गड्ढा होया हुआ है। ये जो गड्ढा पेट में टोनी नजर आती है ना, नाफ, तो ये उसी वक्त का होया हुआ है। इसी जगह से, इस जो नाफ आपकी और हमारी बनी हुई है ना, इसी जगह से हजरत जिब्रील ने उस मिट्टी को उठाया था, इसी जगह पर वो नापाक थूक उस इब्लीस का, मरदूद का, शैतान का गिरा था। तो जब ये मिट्टी उठाई तो ये नाभि बन गई, ये नाफ बन गई, जो कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीन और जमील लगती है देखने में। ठीक है, तो अब जब उस मिट्टी का कुत्ता बना दिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तो अब तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि ये जो कुत्ता है ना, कुत्ता शैतान मरदूद के लुआब, जो नापाक थूक गिरा था, उस मिट्टी से बनाया गया। यही वजह है कि उलमाए किराम ने, फुकाहे किराम ने घर में कुत्ता पालने से मना किया है कि घर में कुत्ता पालना जायज नहीं है। हालांकि ये कुत्ते की मोहब्बत आप देख ही सकते हैं, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, और इंसान से कितनी उनसियत रखता है, और वफादारी में एक नंबर आता है ना, इतनी वफादारी करता है अपने मालिक के साथ ना, कभी धोखा नहीं देता। लेकिन उलमाए किराम ने कुत्ते को घर में पालने से मना किया है। क्यों मना किया है? इसकी एक वजह यही है कि जो कुत्ते की जो राल होती है ना, थूक जो होता है, वो नापाक होता है। अगर आपके घर में गिर जाए वो राल, जाहिर सी बात है, कुत्ता जब घर में आता है तो राल उसकी टपकती रहती है, खुद ब खुद, मतलब राल उसकी टपकती रहती है। तो जब कुत्ते की राल और थूक आपके घर में गिर जाएगा ना, तो फिर रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे, रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे। तो इसलिए कुत्ते का घर में पालना जायज नहीं है। हाँ, फुकाहे किराम फरमाते भी आपके पास बहुत सारी मालो दौलत है और आप चाहते हैं कि हिफाजत के लिए, ये चोरों से हिफाजत के लिए जो है मैं कुत्ता पाल लूं, तो उलमा ने लिखा है, फुकाहे किराम फरमाते हैं, फिर आप कुत्ता उस सूरत में पाल सकते हैं जब आपको अपने मालो असबाब का खतरा हो, अंदेशा हो, कहीं चोरी ना हो जाए, तो इस सूरत में आप कुत्ता पाल सकते हैं, वो भी घर के बाहर। घर में नहीं पालेंगे, घर से बाहर आपको पालना है, उसको घर में आने नहीं देना है, ताकि वो बाहर से ही आपके घर की हिफाजत करता रहे और बाहर ही मालो असबाब की देखभाल करता रहे। तो इस तरीके से कुत्ते का पालना जो है बाहर रह करके आप पाल सकते हैं हिफाजत के लिए। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, देखिएगा, घर के अंदर अगर कुत्ते की राल टपक जाती है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसी तरीके से आपके घर के अंदर तस्वीरें लगी हैं, तस्वीरें यानी फोटो लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी हीरो की फोटो, किसी हीरोइन की फोटो, या बहुत सारे लोग अपने अब्बा की या अम्मा की जो इंतकाल करके होते हैं उनकी फोटो फ्रेम में लगा देते हैं, या खुद की अपनी फोटो जो है ना वो फ्रेम में अपने रूम में
بیڈ روم میں لگا دیتے ہیں. تو پلیز اگر آپ کے گھر میں فوٹو تصویریں لگ رہی ہوں تو انہیں آج ہی ہٹا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں نا تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے گھر میں تصویریں وغیرہ مت لگائیے گا. اگر لگی ہوں تو ان کو اتار کر کے آپ اندر رکھ دیجیے گا. اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر کتا آتا ہے یا کتے پالتے ہیں تو اسے آپ گھر کے باہر پالیے گا. گھر میں کتا پالنا یہ جائز نہیں ہے. اب انسان سے یہ کیوں محبت کرتا ہے اور رات بھر کیوں جاگتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس لیے انسان سے یہ محبت کرتا ہے کہ اس میں جو مٹی ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے لی گئی ہے. تو پتلے کی جو مٹی ہے تو انسانی پتلے سے انسانی جسم سے مٹی نکالی گئی اور اسی سے پھر کتا بنایا گیا. تو اس لیے انسان سے یہ کتا زیادہ پیار اور محبت اور وفاداری کرتا ہے. اور یہ رات بھر کیوں جاگتا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لیے یہ رات بھر جاگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں. ان کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ پوری رات جاگتا ہے. نیند اسے کتے کو کم آتی ہے. تو یہ وجہ ہو گئی. اب آئیے گا, آپ نے کتے کی حقیقت کو پہچان لیا. اب آئیے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کتا روئے تو اس کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ہماری اسلامی ماں بہنوں کے ذہنوں میں غلط فطور، غلط باتیں، غلط فہمیاں، اور یوں سمجھیے گا کہ لوگوں نے جو بتا دیا وہی سوچ بنا کر کے رکھنا. تو آئیے گا جب ہم نے شریعت کا مطالعہ کیا، جب ہم نے دیکھا تو دیکھیے گا صاف لکھا ہے کہ اگر گھر کے سامنے کتا روئے، گھر کے سامنے اگر کتا روئے تو کتے کے رونے سے نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، نہ گھر کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، نہ ہی گھر کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، اور نہ ہی گھر کے اندر کوئی بیماری آتی ہے، اور نہ گھر کے اندر کوئی غریبی آتی ہے، نہ محتاجی آتی ہے، اور نہ محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے. کتے کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ کہیں گے پھر کیوں روتا ہے بھائی کتا جب کچھ نہیں ہوتا؟ بزرگ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں، بزرگ لوگ ہمارے دادا دادی ہمیں بتاتے آئے ہیں، تو پھر کیوں روتا ہے؟ تو اس کی وجہ دیکھیے صاف لکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان ہوتی ہے نا، تو جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیاطین جو ہے نا گوج مارتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے، یعنی ری خارج کرتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے. اور جتنی بھی شیاطین یا جنات، شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، ہوائیں، دوائیں، بلائیں جتنی بھی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ بلائیں بستی سے، گاؤں سے، شہر سے نکل کر کے بھاگتی ہیں اذان ہونے سے. اب جب وہ بلائیں اور جنات وغیرہ یا شیاطین جب بھاگتے ہیں نا، راستوں سے جب نکلتے ہیں، تو وہ بلائیں آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن وہ ان کتوں کو دکھائی دیتی ہیں. اور جب کتے دیکھتے ہیں نا تو بڑی بھیانک، بڑی بدصورت اور بڑی خطرناک ان کی جو صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں کو دیکھ کر کے یہ کتے جو ہے نا رونے لگتے ہیں. یہ ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. اور جب وہ کتے جب روتے ہیں نا تو انسان کو ایسا لگتا ہے خود بخود رو رہا ہے، حالانکہ بھائی آپ کو اور ہمیں اب تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جب وہ کتا رو رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ بلائیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو راستے سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کتا روتا ہے. تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کتے کے رونے سے کتا کیوں روتا ہے، کس وجہ سے روتا ہے. اگر وہ کسی بلا کو، کسی ہوا کو، شیطان کو، شیاطین کو دیکھ کر کے اگر وہ رو رہا ہے تو اس کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کتے کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آئے گی. اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، چاہے دن رات آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے رونے کی وجہ شریعت کے اندر بالکل صاف لکھی ہے. آپ کو اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر یا عورتوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے، تو ہمیں عورتوں کی یا بزرگوں کی باتیں نہیں ماننا ہے، حدیث پاک پر عمل کرنا ہے. اب اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ خدشہ ہو اور یہ خیال تھا ابھی تک کہ کتے کے رونے سے ایسا ہوتا ہے، تو اب آپ نکال دیجیے گا. اب بالکل بھی اپنے ذہن میں اس طرح کی بات مت رکھیے گا. ہاں اب آئیے گا دوستو، آپ نے کہ مولانا صاحب نے پوری وضاحت کے ساتھ میں بتایا کہ
کتے کے رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ واقعی حدیث شریف سے بتا دیا ہے، کتابوں کے مطابق حضرت نے بتایا ہے کہ کتے کے رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ موت ہوتی ہے، نہ کوئی دشواری آتی ہے۔ یہ شیاطین کو دیکھ کر کتا روتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا لازمی، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس پوری ویڈیو کو صحیح سے دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجیے تاکہ اور مسلمان بھائی جو اس بدگمانی میں رہتے ہیں کہ کتا روتا ہے گھر کے سامنے تو کیا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، کوئی آفت نہیں آتی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہر مسلمان بھائی کو پتہ چل جائے، ہر بہن کو پتہ چل جائے۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اچھے اور سچے پیغام ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔